السلام علیکم۔ خوش آمدید اطمینان پاتھ میں، جہاں ایمان، امید اور اللہ کی رحمت کی کہانیاں زندگی پا جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دل کو چھو لینے والی کہانی لے کر آئے ہیں، لالچ کا انجام اور ایمان کی روشنی۔ یہ کہانی لالچ، ایمان اور اللہ کی رہنمائی کے معجزات کے بارے میں ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ کہانی نہ صرف آپ کے دل کو متاثر کرے گی بلکہ آپ کی زندگی بدلنے والا سبق بھی دے گی۔ شروع کرنے سے پہلے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اطمینان پاتھ کے ساتھ ایمان اور سکون کی راہ پر چلیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور میں ایک نیک دل بوڑھا شخص حاجی عبد الرحمان رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، کاشف اور سلمان۔ حاجی صاحب اپنی زندگی بھر کی کمائی سے ایک چھوٹا سا کاروبار چلا رہے تھے اور گاؤں میں ان کی دیانت داری کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ ان کا اصول ہمیشہ ایک ہی تھا، بیٹا، رزق اللہ دیتا ہے، لالچ سے کبھی برکت نہیں آتی۔ مگر وقت کے ساتھ دونوں بیٹوں کے دل بدلنے لگے۔ کاشف لالچی اور دنیا دار بن گیا، جبکہ سلمان صابر اور نماز کا پابند۔ لالچ کا بیج ایک دن حاجی صاحب بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میں جلد ہی اپنے رب سے ملنے والا ہوں۔ میرے جانے کے بعد یہ زمین اور دکان تم دونوں میں برابر تقسیم ہوگی، مگر یاد رکھنا، عدل کرنا۔ چند دن بعد حاجی عبد الرحمان کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں سوگ تھا، مگر کاشف کے دل میں ایک چنگاری جل رہی تھی، لالچ کی۔ وہ رات کو سلمان کے کمرے میں گیا اور بولا، بھائی، ابا کی دکان مجھے دے دو، تمہیں زمین مل جائے۔ دکان سے بڑا فائدہ ہے، سلمان نے کہا۔ بھائی، ابا نے برابر تقسیم کا کہا تھا، ان کی وصیت میں خیانت نہ کرو۔ کاشف کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ایک رات وہ ابا کی وصیت نامہ چارہ کر جلا دیا۔ اب وہ آزاد سمجھ رہا تھا، مگر اللہ سب دیکھ رہا تھا۔ معجزہ اور آزمائش۔ چند دن بعد گاؤں میں سخت قحط پڑ گیا۔ بارش رکی ہوئی تھی، دکانیں بند، کاروبار ختم۔ کاشف نے اپنی دکان کے مال کو ذخیرہ کر کے زیادہ قیمتوں پر بیچنا شروع کر دیا۔ لوگ ترس گئے، مگر وہ کہتا، بازار کا قانون ہے، جو دے سکے دے، نہیں تو بھوکا رہے۔ اسی دوران سلمان نے اپنی زمین سے جو کچھ تھا، غریبوں میں بانٹ دیا۔ وہ مسجد میں جا کر دعا کرتا، یا اللہ، تو ہی رازق ہے، ہم سب پر رحم فرما۔ ایک رات آسمان پر بادل چھا گئے، گرج چمک ہوئی اور بارش ہونے لگی۔ سب لوگ خوشی سے باہر نکل آئے، مگر صبح جب لوگ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کاشف کی دکان پر آسمانی بجلی گری تھی، سب راکھ ہو گیا۔ گاؤں والے حیران تھے۔ سلمان دوڑا آیا، اپنے بھائی کو گلے لگا کر بولا، بھائی، یہ دنیا فانی ہے، اللہ نے ہمیں یاد دلایا کہ اصل رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ کاشف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، اللہ نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے، میں نے لالچ میں سب کھو دیا۔ نئی روشنی۔ کاشف نے توبہ کی، اپنے بھائی سے معافی مانگی اور دونوں نے مل کر دوبارہ دکان بنائی۔ مگر اس بار اصول مختلف تھے، نہ ذخیرہ اندوزی، نہ دھوکہ، نہ لالچ۔ دونوں بھائیوں نے دکان کا نام رکھا اللہ کی برکت، اور واقعی دکان میں ایسی برکت ہوئی کہ پورے گاؤں کے لوگ ان کے پاس آنے لگے۔ اخلاقی سبق۔ لالچ وقتی خوشی دیتا ہے، مگر دائمی نقصان۔ ایمان اور سچائی اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتے ہیں۔ جب نیت پاک ہو تو اللہ خود معجزے دکھاتا ہے۔ کئی سال گزر گئے۔ کاشف اور سلمان اب گاؤں کے سب سے معزز تاجر بن چکے تھے۔ ان کی دکان اللہ کی برکت سے نہ صرف گاؤں کے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے بلکہ ارد گرد کے دیہات سے بھی لوگ آتے۔ دونوں بھائی اب بہت بدل چکے تھے۔ کاشف کی پیشانی پر ہمیشہ شکر کے الفاظ رہتے، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے آزمائے۔ نئی آزمائش کی آہٹ۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیا تاجر آیا، نام تھا فراز۔ وہ خوش شکل، باتونی اور بظاہر نیک لگتا تھا۔ اس نے کاشف سے کہا، میں شہر سے مال لایا ہوں، ہم مل کر کاروبار کریں، نفع آدھا تیرا، آدھا میرا۔ سلمان نے فوراً کہا، بھائی، ہمیں اپنی برکت اللہ پر چھوڑ دو، یہ آدمی چالاک لگتا ہے،
مگر کاشف نے دل میں سوچا شاید اللہ نے رزق بڑھانے کا ایک ذریعہ بھیجا ہے۔ یوں کاشف نے فراز کے ساتھ سودا کر لیا۔ شروع میں سب ٹھیک چلا، نیا مال، نیا گاہک اور زیادہ کمائی۔ مگر ایک دن پتہ چلا کہ فراز نے نقلی مال دکان میں رکھوا دیا ہے، باہر سے خوبصورت نظر آتا مگر اندر سے بیکار۔ ایمان کی آزمائش۔ ایک شام ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے اپنی پوتی کے جہیز کے لیے کچھ سامان خریدا۔ جب وہ گھر پہنچی، سامان ٹوٹ پھوٹ گیا۔ وہ روتی ہوئی واپس آئی۔ کاشف کے دل پر بجلی گری۔ اس نے فوراً وہ سارا سامان واپس لیا، پیسے لوٹائے اور کہا، اماں، یہ میری غلطی ہے، اللہ گواہ ہے، میں نے دھوکہ نہیں دیا۔ سلمان نے بھائی کا کندھا تھپ تھپایا اور کہا، اللہ تمہیں پرکھ رہا ہے، ثابت قدم رہو۔ کاشف نے فوراً فراز کو بلایا اور کہا، میں تمہارے ساتھ یہ کاروبار نہیں کر سکتا، نفع چاہے کتنا بھی ہو، اگر اس میں دھوکہ ہے تو وہ زہر ہے۔ فراز ہنس پڑا، ایمان سے کاروبار نہیں چلتا بھائی، دنیا چال سے جیتی جاتی ہے۔ کاشف نے جواب دیا، دنیا چال سے جیتتی ہے مگر آخرت ایمان سے، میں اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے سارا نقصان برداشت کیا مگر کاروبار حلال رکھا۔ اللہ کا کرشمہ۔ چند دن بعد گاؤں کے قریب ایک بڑی سڑک بننے لگی۔ سرکاری افسران نے دکانوں کے لیے زمین خریدنی شروع کی اور حیرت کی بات یہ ہوئی کہ کاشف اور سلمان کی دکان اس نئی سڑک کے بالکل کونے پر آ گئی۔ اب وہاں سے گزرنے والا ہر شخص ان کی دکان پر رکنے لگا۔ کاروبار کئی گنا بڑھ گیا۔ فراز، جو لالچ میں ڈوبا رہا، آخرکار اپنی دکان بند کر کے گاؤں چھوڑ گیا۔ نتیجہ اور سبق۔ ایک دن سلمان نے کہا، دیکھا بھائی، جب ہم ایمان پر قائم رہے، اللہ نے کیسا دروازہ کھول دیا۔ کاشف مسکرایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ، تیری حکمت بے مثال ہے، میں نے لالچ میں جو کھویا، ایمان میں وہ سب پا لیا۔ اخلاقی سبق۔ ایمان پر قائم رہنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ اللہ صابر اور سچے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ لالچ وقتی فائدہ دیتا ہے مگر ایمان دائمی کامیابی۔ وقت گزرتا گیا۔ کاشف اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا علی تعلیم یافتہ، سمجھدار اور نرم دل نوجوان تھا۔ وہ شہر میں پڑھا تھا مگر اپنے باپ کی طرح ایمان اور نماز کا پابند تھا۔ کاشف ہمیشہ اسے کہتا، بیٹا، دنیا بہت بدل گئی ہے مگر سچائی اور دیانت کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ رزق وہی ہے جو حلال ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ شہری دنیا کا فتنہ۔ علی کو ایک بڑی کمپنی سے نوکری کی پیشکش ہوئی۔ تنخواہ بہت زیادہ تھی، سہولتیں بے شمار، مگر ایک شرط تھی، ایک کمپنی کی مصنوعات نقلی تھیں اور ان کی مارکیٹنگ میں سچ چھپانا پڑتا تھا۔ علی سوچ میں پڑ گیا۔ باپ نے ساری زندگی حلال کمائی پر گزاری تھی مگر یہ موقع اس کے خوابوں کو سچ کر سکتا تھا۔ گھر لوٹ کر اس نے کاشف کو سارا حال سنایا۔ کاشف نے مسکرا کر کہا، بیٹا، کبھی یاد رکھنا، حرام کا ایک لقمہ بھی ایمان کی روشنی کو دھندلا دیتا ہے۔ فیصلہ تمہارا ہے مگر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ علی نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اگلے دن اس نے کمپنی کی پیشکش ٹھکرا دی۔ آزمائش بڑھ گئی۔ کچھ دن بعد اچانک بارشوں اور طوفانوں نے گاؤں کو گھیر لیا۔ دکان کا سارا مال خراب ہو گیا اور کاشف بیمار پڑ گیا۔ گھر میں حالات تنگ ہو گئے مگر علی نے ہمت نہ ہاری۔ ایک رات وہ مسجد میں بیٹھ کر رو رہا تھا، یا اللہ، ہم نے تیرے راستے پر چلنا چاہا مگر حالات بگڑ گئے۔ اگر یہ تیری آزمائش ہے تو ہمیں صبر عطا فرما، اگر سزا ہے تو معاف کر دے۔ اچانک مسجد کے باہر سے اذان فجر کی آواز آئی، لیکن اس روز ایک عجیب بات ہوئی۔ جب امام صاحب نے اذان دی تو آسمان پر بادل پھٹنے لگے، بارش تھم گئی اور سورج کی روشنی پورے گاؤں پر پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے۔ وہ صبح ہی حکومت کے کچھ لوگ آئے اور اعلان کیا، گاؤں کے مرکزی راستے پر نئی مارکیٹ بنے گی اور سب سے پہلے پلاٹ حاجی کاشف کے بیٹے علی کو دیا جائے گا۔ سب نے کہا، یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ جنہوں نے ایمان پر ڈٹے رہے، اللہ نے ان کے لیے دروازے خود کھول دیے۔ روحانی معجزہ۔ کاشف بستر پر لیٹا مسکرا رہا تھا۔
اس نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، اللہ نے ایک بار پھر اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الطلاق 3۔ کاشف کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اسی رات وہ خاموشی سے اپنے رب کے حضور چلا گیا۔ آخری سبق۔ علی نے باپ کے مشن کو آگے بڑھایا، دکان کو نون ایمان کے نام سے دوبارہ شروع کیا اور ہر جمعے کے دن وہ غریبوں میں کھانا بانٹتا۔ لوگ کہتے یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے لالچ کے اندھیرے میں ایمان کی روشنی جلائے رکھی۔ اخلاقی پیغام: واللہ اپنے بندے کو آزماتا ضرور ہے مگر تنہا نہیں چھوڑتا۔ لالچ دل کو اندھا کر دیتا ہے مگر ایمان دل کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر نیت سچی ہو تو اللہ زمین و آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ الحمدللہ، ہم اپنی کہانی کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں۔ یاد رکھیں، لالچ وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر ایمان اور سچائی ہمیشہ دائمی برکت لاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الطلاق آیت 3۔ اس کہانی سے یہ سبق حاصل کریں کہ زندگی میں ہر کام میں سچائی، صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ اس کہانی سے متاثر ہوئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی دل کو روشنی دینے والی کہانیاں دیکھ سکیں۔